मोहतरम नाज़रीन, आज का वाक़या है एक बाप बेटी का कि उस नेक बच्ची के सदक़े अल्लाह ताला ने आसमान से उसके लिए दस्तरख्वान भेजा और एक बोलने वाली बकरी का। इस वाक़े को जानने के लिए हमारे साथ रहिएगा। यमन में एक आदमी रहा करता था जो कि अल्लाह ताला की इबादत में दिन रात मसरूफ़ रहता, मुत्तकी अल्लाह से डरने वाला परहेजगार था। यूं का शिकार किया करता था। जब जब इसको मौका मिलता वो किसी भी साहिल पर चला जाता। इसकी एक ही बेटी थी जो कि सिर्फ 2 साल की थी। ये अल्लाह ताला की अता होती है कि अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा होता है तो उसकी औलाद भी उसी के रास्ते पर चलती है, और अगर इन औलादों में से कोई मुत्तकी परहेजगार अल्लाह वाला बन जाए तो ये माँ बाप के लिए फ़ख्र की बात होती है। इस आदमी की वो नन्ही सी बेटी कुछ अलग ही थी। वो बेटी बचपन से ही ऐसी थी जैसे अल्लाह वाली होती हैं। वो देखती थी कि इसके बाबा मछली पकड़कर अपना और घर वालों का पेट पालते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन घर में बहुत तंगदस्ती रहती थी। घर में कभी कभी फाके की भी नौबत आ जाती थी। यह बच्ची बहुत छोटी सी थी। इस उम्र में बच्चे इतना नहीं सोचते, लेकिन वो बच्ची अपने माँ बाप की फिक्र में घुलती रहती। एक दिन वो शिकारी दरिया पर शिकार करने जा रहा था, तो इस बार इसकी बेटी ने कहा कि वो भी दरिया पर जाएगी। इसकी बार बार कहने पर शिकारी इनकार न कर सका। इस शहर में एक बहुत बड़ा दरिया बहता था। कहा जाता था कि जहाँ से बड़ी मुश्किलों से मछलियाँ पकड़ी जाती हैं। इसकी बेटी ने कहा, बाबा आप किधर से मछलियाँ पकड़ने जाते हैं? तो उसका बाप कहने लगा, जो शहर से बाहर बड़ा सा दरिया है वहाँ से मछलियाँ पकड़ने जाता हूँ, लेकिन वहाँ आज हम नहीं जाएंगे। वहाँ की मछलियाँ जाल में बहुत कम फंसती हैं, बल्कि फंसती ही नहीं। तो बच्ची बोली, नहीं बाबा हम वहीं जाएंगे। बच्ची का दिल रखने के लिए इसके बाप ने कहा, चलो हम वहीं चलते हैं, आज हमारी बेटी हमारे साथ है। अब वो मछली का जाल लेकर दरिया में पहुँचे। बेटी साथ ही थी। बड़ा सा दरिया बह रहा था। इस नेक आदमी के साथ बेटी भी बैठकर मछलियाँ पकड़ते हुए अपने बाप को देखने लगी। वो बाप जब भी मछली शिकार करके इसे टोकरे में डालता, इसकी बेटी इसे वापस पानी में डाल देती। आखिर में इस बाप ने टोकरे को जब देखा तो उसमें कुछ भी नहीं था। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा तूने मछलियों के साथ क्या किया? यहाँ तो एक भी मछली नहीं है। बाप कहने लगा, यहाँ तो वैसे भी मछलियाँ पकड़ी नहीं जाती, लेकिन आज अल्लाह ताला की मदद से मछलियाँ पकड़ी जा रही थी। मैं बहुत खुश था। तूने इन मछलियों को पानी में फेंक दिया। उसने कहा, अब्बा जान क्या आपने नहीं सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जाल में वही मछली फंसती है जो अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल हो, यानी जिक्र से फारग हो। जो अल्लाह का जिक्र करने वाली मछली को हम शिकार करें और खाएं तो ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। हम ऐसी चीज़ खाएं जो अल्लाह ताला का जिक्र कर रही हो। इसलिए मैं एक एक मछली पानी में फेंकती गई, क्योंकि यहाँ की मछलियाँ अल्लाह ताला का जिक्र करने वाली हैं और जाल में इसलिए बड़ी मुश्किल से फंसती हैं। वो परेशान हुआ कि घर में सब भूखे हैं और मेरी बच्ची हर मछली को पानी में फेंकती जा रही है। बाप को परेशान देखकर बच्ची बोली, अब्बा जान आप तो सब कुछ जानते हैं, ये बात आपने मुझे ही सिखाई है। चले देख लें आप खुद, पानी में जाल फेंके। बच्ची के कहने पर जब बाप ने जाल पानी में फेंका और मछली को पकड़ने का इरादा किया तो देखा कि वो मछली के दोनों होंठ हिल रहे हैं, जैसे वो सच में अल्लाह ताला का जिक्र कर रही हो। तो उसने अपने बाप को कहा, देखा बाबा मैं झूठ नहीं बोलती, मैं सच कह रही हूँ कि ये मछलियाँ अल्लाह का जिक्र करती हैं, इसलिए हम इनको नहीं खा सकते। उसके बाप ने सोचा ये तो सच में कुछ पढ़ रही हैं, तो उसने कहा, अब्बा जान क्या हम इस मछलियों को खाएंगे? तो उस नेक आदमी ने अपनी बेटी से कहा, बेटी तेरी बात तो ठीक है, लेकिन अगर हम ऐसे ही करते रहे फिर मेहनत का फल तो ज़ाया हुआ ना, और तू बार बार ऐसा करेगी तो फिर तेरी माँ के लिए और घर वालों के लिए जो भूखे बच्चे हैं हम क्या लेकर जाएंगे? एक तो मैं अपने वक्त निकाल कर यहाँ आया हूँ और तुमने मुझे जिद की थी कि तुम भी यहीं आओगी, वरना मैं तो कहीं और जा रहा था। आज जब किस्मत से मैंने इतनी सारी टोकरियां भर ली हैं, मछलियां पकड़ी हैं, तो तुमने उन सारी मछलियों को नीचे फेंक दिया है। तो वो कहने लगी, बाबा ये सब बातें आपने ही तो मुझे सिखाई हैं। आपने तो बोला था कि अल्लाह ताला ने हमारा रिज़्क लिखा हुआ है और अल्लाह ताला ही हमें अता करने वाला है, इसलिए हमें अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अपनी बेटी की बात सुनकर बाप बिल्कुल चुप हो गया, क्योंकि उसने वैसे ही कह दिया था कि ये सब कुछ मैंने आपसे ही सीखा है। वो दोनों बाप बेटी साहिल के बाहर जाकर बैठ गए और यूं उन्होंने उधर बैठकर नमाजें पढ़ना शुरू की। नमाजें उसने सारी वहाँ पर ही अदा की। जब रात को ईशा की नमाज का टाइम हो गया तो बाप ने कहा, बेटी चलो घर चलते हैं, हमें तो अल्लाह ताला की तरफ से कुछ भी नहीं खाने को मिला, आज हमारे घर वाले भूखे ही रहेंगे। तो उसकी बेटी ने कहा, बाबा आप क्यों मायूस होते हैं?
ہیں, ہم عشاء کی نماز یہیں پر پڑھیں گے, ہم گھر جا کر نہیں پڑھیں گے, ہمیں اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے. اس کے باپ نے اپنی بیٹی کا کہنا مان کر نماز عشاء کی ادا کی. اس بیٹی نے بھی اپنے باپ کے ساتھ نماز ادا کی. جب وہ نماز پڑھ کر دعا مانگ رہے تھے تو اچانک آسمان سے ایک کھانے والی ٹرے نیچے اتر رہی تھی جس میں نور ہی نور تھا, اور ساتھ میں ایک بولنے والی بکری بھی تھی. اس بکری نے بولا کہ یہ کھانا ولیوں کو دیا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو عطا کیا ہے. بیٹی نے کہا, بابا آپ نے دیکھا اللہ تعالیٰ رزق رازق ہے, وہی دینے والا ہے, وہی کھلانے والا ہے. ہم نے اس پر توقع کیا, اس پر یقین کیا تو اس نے ہمیں بھوکا نہیں رکھا. آپ یہ تھال اب ہم گھر لے کر چلتے ہیں, اور یہ بکری بھی جو خاص طور پر آپ کے لیے اور گھر والوں کے لیے بھیجی گئی ہے, اسے بھی گھر پر لے کر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے تھال میں اتنی برکت دی کہ نہ صرف گھر والوں نے کھانا پیٹ بھر کر کھایا بلکہ پورے محلے میں انہوں نے وہ کھانا بانٹا, کیونکہ بچی نے کہا تھا, بابا جان جو کھانا ہمارے حصے کا ہے ہم کھا لیں گے, باقی آپ محلے کے غریب نادار مسکینوں کو کھانا کھلوا دیجیے گا. کسی کو یقین نہیں آئے گا کہ اس آدمی کے گھر میں 12 سال تک ہر رات دسترخوان نازل ہوتا رہا اور بکری کے دودھ کو وہ لوگ پیتے رہے اور محلے میں بانٹتے رہے. وہ محلہ جہاں پر غریب لوگ رہتے تھے اب ان کی زندگی بھی بدل گئی تھی. 12 سال تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے رزق عطا ہوتا رہا. تو وہ آدمی سوچنے لگا اور گمان کرنے لگا کہ یہ دسترخوان میری عبادت, نماز, روزہ, فرما برداری, اللہ تعالیٰ کی ذات سے ڈرنے والا ہوں, اسی وجہ سے نازل ہوتا ہے. یعنی میں جو نماز پڑھتا ہوں, میں جو عبادت کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ کو وہ ادا پسند آ گئی, اور اس بات پر اس کے دل میں ذرا سا غرور آ گیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے میری عبادت سے اتنا خوش ہے کہ آج میری دعا کو وہ قبول کر لیتا ہے. میں جو مانگتا ہوں وہ میرے لیے بھیج دیتا ہے, اور میری ہی وجہ سے میرے گھر والوں کو اور میرے پورے محلے کو یہ کھانا کھلایا جا رہا ہے. میرے بچے اور میری بیوی آرام سے وہ کھانا کھا لیتے ہیں, اور میں اس کھانے کو بانٹ بھی دیتا ہوں. بکری بھی ہر وقت تازہ دودھ دیتی ہے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ میری نماز سے رب اتنا خوش ہے, یعنی اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ نوازا. لیکن ایک دن ایسی بات ہوئی کہ جس سے اس کی آنکھ کھل گئی. اس کی بیٹی جو کہ اب بڑی ہو گئی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو ایسا نور عطا کیا تھا کہ وہ بہت کم عمری سے ہی اس کی عبادت اور اس کی نیک نامی کے چرچے ہونے لگے. وہ بچی کسی کے سامنے نہیں آتی تھی اور اپنے گھر میں ہی رہتی تھی. باپ نے شکار تو چھوڑ ہی دیا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس قدر رزق دیا تھا کہ اس نے اسے بکری کے دودھ سے ہی کاروبار کرنا شروع کر دیا, اور یہ بھی اس نے اپنے بچی کے کہنے پر کیا تھا. وہ بکری جو کہ بولتی بھی تھی اور دودھ بھی بے تحاشا دیا کرتی تھی, لیکن جب وہ بچی اسے ہاتھ لگاتی تب ہی وہ دودھ دیتی تھی, اور وہ بچی اس کے دودھ کو نکالتی تھی اور اس کا باپ بازار میں بیچ کر آتا تھا. اس طرح اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا کہ کبھی تنگ دستی نہیں ہوئی. وہ بچی اپنے باپ کو کبھی یہ نہیں کہتی تھی کہ یہ رزق کس وجہ سے آ رہا ہے یا اس وجہ سے آ رہا ہے, بلکہ وہ کہتی اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیشہ توقع رکھیں, اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں. بکری ہمارے لیے بابرکت ہے, اور یہ برکت والی چیز ہمارے گھر میں مجموع تھی. اللہ تعالیٰ نے اسے خاص ہمارے لیے تحفے کے طور پر دیا ہے, تو آپ اس کی قدر کیجیے گا اور کبھی بھی غرور نہیں کرنا, کیونکہ غرور کا سر نیچا ہوتا ہے. باپ سمجھتا کہ بیٹی چھوٹی ہے اور مجھے کیا سکھائے گی. وہ اپنی زندگی ویسے ہی جی رہا تھا, لیکن اب اسے بچی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی کایا پلٹ دی. ایک دن وہ بچی اپنے روز کے معمول کے مطابق عبادت کر رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلاوا آ گیا. ایک دن وہ اچانک بیمار پڑ گئی, اور اتنی بیمار پڑی کہ اس کی حالت میں دم توڑ دیا. باپ بہت پریشان ہوا. یہ والدین کے لیے بڑا صدمہ تھا, لیکن کیا کر سکتے, اللہ کی ذات پر توکل تو کرنا ہی چاہیے اور صبر بھی کرنا لازمی ہے. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ جس بکری کے دودھ سے ان کا گزارا ہو رہا تھا, اب اس بکری نے دودھ دینا بند کر دیا تھا. وہ تو اس لڑکی کے ہاتھوں سے ہی دودھ دیا کرتی تھی, اور وہی دودھ نکال کر اپنے باپ کو دیتی تھی. جب وہ بچی نہ رہی تو بکری کا دودھ آنا بند ہو گیا. پھر اچانک اس باپ نے کیا دیکھا کہ جس جگہ وہ بکری بندھی ہوئی تھی وہ بکری وہاں پر نہیں تھی, وہ بلکہ آسمان سے جو رزق کا کھانا تھال اتارا جاتا تھا وہ بھی آنا بند ہو گیا. باپ بہت حیران پریشان تھا کہ اب ہمارا کیا ہوگا, ہم سے ہمارا رزق چھین لیا گیا ہے. اسی رات اس کے خواب میں ایک بزرگ آئے, اور وہ نورانی بزرگ کہہ رہے تھے,
برخودار تم کیا سوچ رہے تھے کہ تمہارے گھر جو دسترخوان اتر رہا ہے، جو کھانا آ رہا ہے، وہ تمہاری وجہ سے تھا؟ ایسا نہیں ہے، وہ تمہاری بیٹی کے توکل کی وجہ سے تھا، جس نے اللہ تعالیٰ سے لو لگائی ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اس بچی کی وجہ سے وہ کھانا بھیج رہا تھا، اور بکری بھی اسی کے لیے آئی تھی۔ جب وہ دنیا سے چلی گئی تو تمہارا رزق بھی ہٹا دیا گیا، کیونکہ تم نے اس بات پر غرور کر لیا تھا کہ یہ سب کچھ جو تمہیں مل رہا ہے تمہاری عبادت کی وجہ سے ہے۔ یہ تمہاری عبادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ تمہاری ننھی بیٹی کے توکل اور یقین کی وجہ سے تھا۔ اور جب وہ بڑی ہوئی، پرہیز گزار، نیک اللہ والی بنی، تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوا کہ اسے اپنے پاس جنت کی وادی میں بلا لیا۔ اللہ تعالیٰ پر وہ سچا یقین کرتی تھی، اور تمہیں دکھانے کے لیے یہ کیا گیا ہے کہ تم اپنے بارے میں سوچ رہے ہو کہ میں دن رات اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں، جبکہ تم نہیں جانتے جس دن تمہاری بیٹی نے عشاء کی نماز کے بعد دعا کی، اس دن سے تمہارے گھر میں یہ رزق کی فروانی ہو گئی۔ نہ صرف اس نے خود تمہارے گھر والوں کو یہ رزق دیا، بلکہ پورا محلہ بھی اس رزق سے فائدہ اٹھا رہا تھا، لیکن تمہارے غرور کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سب کچھ چھین لیا، اور اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس کو افسوس ہوا کہ میرے غرور نے سب ملیاں میٹ کر دیا، اور سب سے بڑا یہ تھا کہ اس کی بیٹی اس کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بے شک جو اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ تھوڑا سا بھی یہ بات سوچنا کہ میں اللہ تعالیٰ کا بہت نیک بندہ ہوں، اس بات سے بھی ہمارا رزق چھین لیا جاتا ہے۔ جس طرح اس چھوٹی لڑکی کا توکل تھا اللہ تعالیٰ کی ذات پر، تو اللہ تعالیٰ نے اسے مایوس نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے اس کے گھر والوں کو، اس کے پورے محلے کو کھانا دیا جاتا رہا۔ لیکن اس کے جانے کے بعد صرف اس کے باپ کی ایک غلطی سے، یعنی غرور سے، گناہ سے سارا رزق چھین لیا گیا۔ وہی گھر والے جو دوسروں کو کھلا رہے تھے، وہی محتاج ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنی عبادت کا کہہ کر یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ میں نے تو اتنی عبادت کرتا ہوں، تو مجھے رزق عطا کر، اللہ تعالیٰ تو اپنی رحمت سے رزق عطا کر، یہ دعا مانگنی چاہیے جس طرح وہ بچی دعا مانگا کرتی تھی۔ توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر رکھنا چاہیے، کبھی کسی پر نہیں۔ ہمارے ایمان کا یہی تو امتحان کیا جاتا ہے، اور امتحان میں جو پاس ہوتا ہے وہی آگے سرخرو ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔